بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز یسیار۔ آج بھی ہم سی پیک پر ہی بات کریں گے، لیکن سی پیک کے اس پروجیکٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں جو سب سے اہم ہے اور جو سارے سی پیک کی بنیاد بنا۔ جی ہاں، وہ ہے گوادر پورٹ اور گوادر شہر اور اس سے متعلقہ جتنے بھی سی پیک کے پروجیکٹس ہیں۔ گوادر ایک ایسی بندرگاہ ہے جو کہ 12 مہینے کھلی رہے گی اور ڈیپ سی ہے، یہاں پر بڑے بڑے جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اب اس گوادر کے ساتھ دیگر کیا کیا چیزیں منسلک ہو رہی ہیں، آج ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہے وہاں پر ایک فری اکنامک زون، جس کو آپ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آپ کو پوری دنیا سے کمپنیز نظر آئیں گی۔ تمام دنیا کے تاجر یہاں پر اپنی مصنوعات سٹور کر سکیں گے اور پھر یہاں سے باقی دنیا کو ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ اس کی خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یہ جو زون ہے، جو کہ تقریباً 2200-2300 ایکڑ کے اوپر بنایا جا رہا ہے اور گوادر پورٹ سے منسلک ہے، اس کے اوپر تاجروں کو اپنا مال سٹور کرتے ہوئے یا جب پاکستان میں پہنچیں گی مصنوعات ان کی، تو کسی قسم کا ٹیکس، کسٹم اور ڈیوٹی نہیں دینی پڑے گی۔ اور یہاں سے جس طرح دبئی سے ہوتا ہے، پوری دنیا کو وہ آگے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ اسی طرح یہاں پر جو مصنوعات بنے گی، جو مینوفیکچرنگ ہوگی، ان کے اوپر بھی کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا اور وہاں سے وہ چیزیں ایکسپورٹ ہو جایا کریں گی۔ ہو سکتا ہے چائنا بھی یہاں پہ بہت ساری فیکٹریاں لگائے، بہت ساری فیکٹریاں یہاں لگ چکی ہیں اور باقی لگ رہی ہیں۔ اس کا 60 ایکڑ کا ایک زون مکمل ہو چکا ہے اور اس میں چائنا بزنس سینٹر بھی بن چکا ہے اور باقی فیکٹریوں کو زمینیں الاٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہاں سے وہ ساری مصنوعات ایکسپورٹ ہوں گی۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ بیچنا چاہے گا تو وہ اپنی مصنوعات کا 20% بیچ سکے گا اور اس پر ظاہر ہے اس کو پھر ٹیکس بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا۔ اس زون سے صرف ہمیں تقریباً پاکستان کو $10 ارب کی سالانہ انکم ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہر طرح کی سہولیات مہیا کر دی گئی ہیں اور ای کلیئرنس سسٹم ہے، یعنی آپ کو پیپر لیس اکانومی جسے آپ کہتے ہیں، کمپنیز کو کسی دفاتر میں جانے کے لیے پیپرز استعمال نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ سارا کام ان کا آن لائن ہو جائے گا۔ اس کے لیے FBR نے بھی اپنے رولز، ریگولیشنز اور ٹیکسز کے جو قوانین ہیں وہ بنا دیے ہوئی ہیں۔ اسی سے آپ روس، وسط ایشیائی ریاستیں، چین، یہاں کے ساتھ تجارت ہوگی، پھر ایران اور افریقہ اور گلف کنٹریز، عرب ممالک، ان تمام کے درمیان یہ ایک پل بن جائے گا اور اس پہ بہت بڑی تجارت ہو سکتی ہے۔ اس زون کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہاں ہم صرف اتنا ہی کریں گے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے باقی چیزوں کا بھی ذکر کرنا ہے۔ کسی دن اس زون پہ اوپر ایک اسپیشل ہم ویڈیو بنائیں گے جس میں ساری چیزوں کا زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اس زون کے بعد جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ ہے گوادر سمارٹ سٹی، یعنی جو گوادر شہر پرانا تھا اس سے ہٹ کے ایک ایسا نیا جدید شہر بسایا جائے گا جو کہ بالکل جس طرح ڈیجیٹلائز اور ہر چیز وہاں پہ بڑی پرفیکٹ طریقے سے ہوگی۔ اس کا ایک ماسٹر پلان بنایا گیا، جس طرح کسی وقت بنایا گیا تھا اسلام آباد کا۔ تو وہ جو ماسٹر پلان ہے، صرف اس کو بنانے میں $40 لاکھ لگے ہیں۔ تو اب وہاں پہ نئی تعمیرات شروع ہوں گی اور ایک بالکل نیا شہر آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ سی پیک کے اوپر اور گوادر میں بہت ساری ٹیکنیکل لیبر کی ضرورت ہے، تو چائنا نے اپنی انویسٹمنٹ سے، اپنے گرانٹ سے وہاں پر ایک بہت ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کا پاک چائنا ووکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا دی ہے، جس کے اوپر تقریباً $1 کروڑ کی لاگت آئی ہے۔ وہاں سے بچے سیکھ کے اس میں گوادر میں اور سی پیک پر کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور جو گوادر پورٹ ہے، اس کو جو ہماری ایک قومی شاہراہ ہے جسے کوسٹل ہائی وے کہتے ہیں N20، اس کے ساتھ ملانے کے لیے، کیونکہ ان کے درمیان تقریباً کوئی 19-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں پہ ایک 6 رویہ موٹر وے، جس طرح اسلام آباد لاہور موٹر وے، ایسی اتنی بڑی موٹر وے وہ 19 کلومیٹر لمبی، وہ بھی بنا دی گئی ہے۔ ایسٹ بے اسے ایکسپریس وے کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک 30 میٹر کی سپیس اور جگہ چھوڑی گئی ہے جہاں پر ریلوے ٹریک بنایا جائے گا اور پھر جو قومی ریلوے ہماری لائن ہے اس کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔
اس کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑا وہاں پہ منصوبہ ہے اور وہ ظاہر ہے اس سارے سی پیک کی ضرورت، وہ ہے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یہ بھی بہت بڑی جگہ پر گوادر سے کوئی 20-21 کلومیٹر کے یا 25 کلومیٹر کے فاصلے پر بنایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر تقریباً کوئی 20-25 کروڑ ڈالر کی لاگت آ رہی ہے۔ یہ انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں، اور اس ایئرپورٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس پہ دنیا کے ہر طرح کے جہاز، چاہے وہ ATR-72 ہو، ایئر بس ہو، A300 ہو، بوئنگ 737 747، ہر طرح کے جہاز اتر سکیں گے، اور یہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی اس پہ ہوں گی اور ڈومیسٹک فلائٹس بھی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جو آپ کا پانی، پینے کا پانی، چونکہ گوادر اب جب تیزی سے ترقی کرے گا، آبادی بڑھے گی، اس کے اندر انڈسٹریز لگیں گی، تو وہاں پہ پینے کے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت جو گوادر کی کھپت ہے پانی کی، وہ تقریباً 70 لاکھ گیلن ڈیلی جو ہے وہاں پر پانی استعمال ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو جو سہولیات اب فراہم کی جا رہی ہیں اور جو پائپ لائن میں ہیں وہ $2.5 کروڑ روزانہ سے زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گوادر کتنا بڑا شہر بننے جا رہا ہے۔ اس میں 2-3 منصوبے ہیں۔ ایک تازہ پانی کا منصوبہ، ایک سوات ڈیم ہے، وہاں سے کوئی 67 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے، اور جہاں سے پانی جو ہے کوئی 50 لاکھ گیلن روزانہ کا وہ گوادر کو مہیا ہوگا۔ پھر اس سوات ڈیم سے پیچھے ایک اور ڈیم ہے، شادی کور ڈیم، وہاں سے بھی ایک پائپ لائن بچھا کے وہاں 25 لاکھ گیلن روزانہ پانی سوات ڈیم میں ڈالا جائے گا، جو پھر اگلی پائپ لائن سے آگے گوادر کی طرف جائے گا۔ اس کے علاوہ گوادر کے اندر جو پانی کا سسٹم ہے، جو پائپ لائنز وغیرہ ہیں یا ساری، اس کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی میرانی ڈیم ہے، وہاں سے کوئی 150 کلومیٹر دور ہے گوادر سے، وہ 150 کلومیٹر لمبی لائن بچھا کر وہاں سے بھی پانی گوادر کے لیے مہیا کرنے کا پلان ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 پروجیکٹس اس کے پانی کے اور ہیں جو سمندر کے پانی کو صاف کریں گے۔ دبئی میں بھی اس طرح کے پلانٹ لگے، ڈی سیلینیشن پلانٹ انہیں کہتے ہیں۔ اس میں ایک ہے کوئی تقریباً 12 لاکھ ملین ڈی سیلینیشن پلانٹس میں پہلا پلانٹ ہے 12 لاکھ گیلن روزانہ وہ پانی فراہم کرے گا، اور یہ بھی چائنا اپنے گرانٹ سے لگا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور تقریباً 50 لاکھ گیلن روزانہ کی بنیاد پر فراہم کرنے والا دوسرا ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے۔ تو یہ سارے پانی کے وہ منصوبے ہیں جو کہ وہاں پر لگائے جا رہے ہیں۔ پھر اس گوادر کو اسپیشلی بجلی فراہم کرنے کے لیے وہاں پہ ایک 300 میگا واٹ کا کوئلے پہ چلنے والا بجلی گھر وہ بھی لگایا جا رہا ہے، تاکہ گوادر کی جو بجلی کی ضروریات ہیں وہ وہاں سے پوری ہو جائیں اور اسے کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ یا اس طرح کے مسائل سے نہ گزرنا پڑے۔ یہ ڈیولپمنٹ کے منصوبے تھے سارے، اور پھر پانی کے اور ظاہر ہے وہ بھی آ گئے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا جو چین کی طرف سے تحفہ ہے جس کو میں آخر میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل۔ یہ 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اس کے 6 بلاک ہیں، ہر بلاک میں 50-50 بیڈ ہوں گے، اور اس کے تقریباً ایک بلاک اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ایک رہائشی بلاک بھی اس کا تکمیل کے مراحل میں ہے۔ اس کی کوئی 70 ایکڑ زمین ہے جس کے اوپر یہ بنایا جا رہا ہے، اور اس ہسپتال سے ظاہر ہے گوادر اور پورے علاقے کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اسی ہسپتال کے اندر ایک نرسنگ انسٹیٹیوٹ بھی بنایا جا رہا ہے، ایک پیرا میڈیکل سٹاف کے لیے بھی انسٹیٹیوٹ بنایا جا رہا ہے، جہاں پہ نرسیں اور دیگر ڈسپنسر اور پیرامیڈکس جو ہیں وہیں سے تیار ہو کے اس ہاسپٹل کے لیے بلکہ پورے بلوچستان کے لیے وہ کام کریں گے۔ پھر ان انسٹیٹیوٹس کے علاوہ اسی ہاسپٹل کے اندر ایک بہت بڑا میڈیکل کالج، جو مکمل میڈیکل کالج ہے، وہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور ایک طرح سے یہ ہاسپٹل جو ہے وہ ٹیچنگ جس طرح ہوتے ہیں ہاسپٹل وہ بھی بن جائے گا، اور وہاں پہ ڈاکٹرز نہ صرف یہ ہے کہ ٹریننگ بھی حاصل کریں گے اور وہاں پہ کام بھی کریں گے، بلکہ وہاں سے ٹرینڈ ہو کے پورے بلوچستان میں اور پاکستان میں کام کریں گے۔ ایک بہت اعلیٰ معیار کی جو ہے وہ سینٹرل لیبارٹری بھی بنائی جا رہی ہے، تاکہ ہر طرح کے ٹیسٹ جو ہیں وہ وہاں پر کیے جا سکیں، تو یہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑی سہولت ہوگی۔ تو ناظرین، یہ گوادر پر بننے والے کچھ پروجیکٹس اور ان کی تفصیل تھی۔ اس کے علاوہ فیوچر میں پروجیکٹس جو ہیں گوادر
پورٹ کو آپ نے بہت زیادہ اس کو اور ڈیپ کرنا ہے، وہاں پہ دیگر برتھنگ ایریاز اور چینلز بنانے ہیں، جیٹی بنانی ہے، فش بوٹنگ انڈسٹری لگانی ہے، جو یعنی وہاں پہ اپنے جہاز اور اس طرح کی چیزیں بنائیں گے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ گوادر کے لیے خاص طور پر سمارٹ انوائرمنٹ اینڈ سینیٹیشن سسٹم اور جو لینڈ فل پروجیکٹ ہے کہ جہاں پہ زمین وغیرہ فل کرنی ہے اور اس کو لیول کرنا ہے، یہ پروجیکٹ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ سارے پروجیکٹس اگر آپ دیکھیں ایک شہر کے لیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ وہ شہر جو ہے وہ کتنا ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پورا بلوچستان اور پاکستان اس کی ترقی پہ یا ان چیزوں پہ کتنا اثر پڑے گا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.